نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس بات پر غور کریں گے کہ شعبان کی 15ویں رات، جس کو لوگ شب بارات کہتے ہیں، اس رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا یا کوئی خاص ذکر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ محافل اور مجالس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قیام کریں، نوافل پڑھیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اور دعوت دیتے ہوئے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعات نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے جس طرح میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابن جوزی اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گڑت اور اس کی سند نہایت ہی تاریک ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ روایت موضوع اور من گڑت ہو۔ اور پھر یہ لوگ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اور اگر یہ شخص لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتے ہیں، اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ تو لکھے ہی نہیں جاتے۔ الموضوعات میں ابن جوزی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں، لہذا پتہ چلا کہ شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات میں عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، قیام کرنا، کو خاص ذکر کرنا قرآن و حدیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو قیام کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا اور دن کو روزہ رکھا جائے، یعنی رات قیام اور نوافل کی حالت میں گزاری جائے اور دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرنا اور پھر اگلے دن روزہ رکھنا، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث سے یہ ضرور ثابت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزہ چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ بات کہیں سے ثابت نہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اس طرح نماز پڑھنا، اس طرح نوافل ادا کرنا اور عبادت کرنا اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ چیز اور وہ عمل بدعت ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں یوں ارشاد فرماتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला। हम्दो सना के बाद तुम सबको मालूम होना चाहिए कि बेहतरीन बात अल्लाह ताला की किताब है और बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और कामों में सबसे बुरा काम वो है जो दीन में नया इजाद किया जाए, और हर बिदात गुमराही है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जो है वो इंसान को जहन्नुम में लेके जाने का सबब बन जाती है। लिहाजा हमें वो काम करने चाहिए, वो अमल करना चाहिए जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर हो, और जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर ना हो, उस अमल को और उस काम को छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें बिदात से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।